اور ہمارے حاکموں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے زمینی حقائق آخر کیا ہیں. ہوا میں باتیں تو سارے کر لیتے ہیں, زمینی حقائق گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی مد نظر رکھا کریں نا, سامنے رکھتے ہوئے بات کریں, پھر لگ پتہ جائے. ہمارے معاشرے میں آج بھی ترقی کا نام 2 وقت کی روٹی, کپڑا اور مکان کو ہی کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں آج بھی لوگ مزدوری کرتے ہیں 3 وقت کا کھانا کھانے کے لیے. کھانا ہی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے. ہمارے معاشرے میں آج بھی لوگوں کو علاج جیسی جو بنیادی سہولت ہے اور ضرورت ہے اس کا حق تک میسر نہیں ہے, حالانکہ حق ہے ان لوگوں کا, میسر بھی ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں آج بھی کئی بچے بھوک سے, پیاس سے, غربت سے مر جاتے ہیں, غذائی قلت سے مر جاتے ہیں. اور غذائی قلت ہمارے ہاں ایک بیماری سے کم نہیں, آپ لوگ اگری کریں گے, پراپر ایک بیماری ہے ہمارے ہاں غذائی قلت. عام دنوں میں یہاں لوگ فاقوں سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. سوچئے جب کوئی خودکشی کرنے پہ چلا جائے, فاقوں سے مجبور ہو کے, ماؤں نے خودکشیاں کی اپنے بچوں کو مار کے, ایسی چیزیں آن ریکارڈ ہیں, تو سوچئے کیا حالت ہوگی اس ماں کی جب اس نے وہ فیصلہ کیا ہوگا. 2 گز زمین کے لیے بھائی دوسرے کا قتل کر دیتا ہے, کتا کاٹے تو دوا نہیں ملتی, صاف پینے کا پانی شاید جنت میں ہی دستیاب ہوگا. بے روزگاری میں پہلے ہی کافی چکا ہے, اور ان حالات میں کرونا وائرس ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اگر اس وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت ترین لاک ڈاؤن کر بھی دیا جاتا تو کیا دیگر جو مسائل ہیں, دیگر جو وبائیں ہیں, دیگر جو بیماریاں ہیں, دیگر جو مشکلات ہیں, ان کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوں گے, کیا وہ قابو کیے جا سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں, امپاسبل, ہو ہی نہیں سکتا. کیسے کریں گے قابو, بتائیں ذرا. اس کرونا وائرس نے نہ صرف لوگوں کو بیمار کیا ہے بلکہ ان کو بے روزگار کیا, اور بڑے پیمانے پر بے روزگار کیا, بڑے پیمانے پر فاقوں پر مجبور کیا, اور حالات اب یہاں تک آ گئے. یہ ذرا دیکھیے, دیکھا آپ نے ملک کے تمام شہروں میں, تمام صوبوں میں جو انسان ذرا سی بھی انسانیت رکھتا ہوگا نا, یقین جانیے آپ دید ہو گیا ہوگا دیکھنے کے بعد ایسا ہی ہے. مطلب ہم شکر ہے ان حالات میں نہیں ہے, لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم ان کی تکلیف کو ایٹ لیسٹ سمجھ تو سکتے ہیں. اگر ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تو یقین جانیے آج سے آپ لوگ باقاعدہ یہ سوچنے کا آپ انسان نہیں ہیں. ملک کے تمام شہروں میں, صوبوں میں اس مزدور طبقے کے حالات یہی ہیں جو آپ کو دکھائے ہیں میں نے, یہی ہیں جو میری ٹیم نے چلا کے آپ کو دکھائے ہیں. زیادہ مختلف نہیں ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوں گے. وہ اگر میں دکھاتی آپ کو تو پھر سوچئے کہ کیا حالت ہوتی دیکھنے والوں کی. لاک ڈاؤن جس سے جو طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ یقیناً یہی طبقہ ہے, یہ بیچارے دیہڑی دار مزدور. یہ کہاں جائیں, مزدور طبقہ کہاں جائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں مل بیٹھ کر اس طبقے کے معاشی تحفظ کے لیے کچھ کرتی, لیکن یہاں پہ ایک دوسرے پر الزام تراشنے سے کسی کو فرصت ہو تو کوئی کچھ کرے. چلے شکر ہے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے, لیکن کب تک, وہ کب تک رہیں؟ میں تو دعا مانگتی ہوں جب کبھی ایک پیج پہ آتے دکھائی دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں اللہ کرے گی ایک پیج پہ رہیں, کچھ عرصہ تو رہیں. اب اگر ان کے معاشی تحفظ کے بارے میں نہیں سوچا گیا, کیا ہوا؟ اس اہم ترین مسئلے پر بھی وفاق کی سمت الگ تھی, اور صوبوں کی اگر میں ڈائریکشن کی بات کروں وہ بالکل الگ تھی. وہ ادھر جا رہے تھے, وہ ادھر جا رہے تھے. سندھ میں شروع میں سخت ترین لاک ڈاؤن کر دیا گیا, آپ کو پتہ ہے. وفاق نے اعتراض کیا لیکن سندھ حکومت نے بات نہیں مانی. سندھ حکومت تو آج بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی حمایت کرتی دکھائی نہیں دے رہی, لیکن کیونکہ ہمارے سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر نہیں تھے جس کا نقصان کسی ایم این اے, ایم پی اے, وزراء اعلیٰ کو اتنا نقصان نہ ہوا. اگر ہوا تو سب سے زیادہ اس بیچارے غریب طبقے کو ہوا, مزدور طبقے کو, دہاڑی دار طبقے کو ہوا. کسی نے فاقوں سے تنگ آ کر خود کو آگ لگا دی, کسی نے بھوک سے ستائے ہوئے بچوں کو پھانسی دے دی. جب ایسی خبریں آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سوچئے, دل پہ ہاتھ رکھے اور مجھے بتائیے کیسا محسوس ہوتا ہے کہ بھوکے بچوں کو بھوکا دیکھ سکے کہ کوئی ماں باپ اور پھانسی دے دے کہ جاؤ بیٹا ایک ہی دفعہ جان چھوٹے تمہاری. کسی نے زہر کھا لیا, کوئی مرنے کی دعائیں مانگنے لگا, کوئی معجزے کا انتظار کرتا دکھائی دیا. وفاق اور صوبوں کو اس لڑائی میں سب سے زیادہ, یہ جو وفاق اور صوبوں کی لڑائی, اس میں سب سے زیادہ پسنے والا طبقہ یہ مزدور طبقہ ہے. افسوس کا مقام ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتا, آپ ان کی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتے. میں کیا لفظ استعمال کروں جو ان کی تکلیف محسوس بھی نہیں کر پاتا. یہی طبقہ, اور آج بھی جب ہر ملک اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے کرونا جیسے خطرے سے نمٹنے کے لیے, اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات تو کرنے ہیں, ظاہری بات ہے, احتیاط بھی کرنی ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک وبا ہے, پوری ایک عالمی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی آپ نے حکمت عملی تشکیل دینی ہے.
پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے, یہ ذرا نثار کھوڑوں کا کلپ ہے, ٹیم چلائیے گا. جہاں پاکستان میں ایک جاہل حکمران عمران خان کی شکل میں ملا ہے, اس نے اپنے سے بھی بڑا جاہل گورنر بنایا ہے سندھ کا, جس نے آج سندھ میں رہتے ہوئے سندھیوں کی بے عزتی کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ وہ ان پڑھ جاہل ہیں, اس وجہ سے وہ مجھ سے ملے اور مجھے کرونا لگا. میں ڈیمانڈ یہ کرتا ہوں کہ یہ تعصبی گورنر معافی مانگے سندھیوں سے. سندھ کا کھاتا ہے, سندھ میں پلتا ہے, اور سندھیوں کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. اس سے کوئی گری ہوئی بات ہو نہیں سکتی. نثار کھوڑو صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی. نثار کھوڑو صاحب نے جن کیا بولو کون سے خیالات, قیمتی خیالات ہی کہہ دیتی ہوں ان صاحب کے قیمتی خیالات کا اظہار اپنے ملک کے وزیر اعظم اور سندھ کے گورنر عمران اسماعیل صاحب کے بارے میں کیا.